ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر آپ کو دیں، حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ایک ہفتے بعد بھی نہ رک سکی۔ اسرائیلی فورسز نے بمباری سے غزہ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ صہیونی فورسز کی جارحیت سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ 7000 سے زائد زخمی ہیں۔ حماس کے طوفانی حملوں میں 220 فوجیوں سمیت اسرائیلی ہلاکتوں کی تعداد 1300 ہو گئی۔ اسرائیل نے غزہ کے 11 لاکھ رہائشیوں کو 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرنے کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیں گے، حماس نے انتباہ کر دیا۔ حماس کے ہیومن رائٹس واچ نے بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ اور لبنانی سرحد پر حملوں کے لیے ممنوعہ سفید فاسفورس بم استعمال کیے جانے کی تصدیق کر دی۔ ہیومن رائٹس واچ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی افواج کی جانب سے لبنان اور غزہ پر حملوں کے لیے ممنوعہ فاسفورس بموں کا استعمال کیا گیا، جو بڑے پیمانے پر عام لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ہیومن رائٹس واچ نے کہا، غزہ اور لبنان کی ویڈیوز میں سفید فاسفورس کے گولے پھٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سفید فاسفورس کا استعمال آبادی والے شہری علاقوں میں غیر قانونی ہے۔ یہ گھروں کو جلا سکتا ہے اور شہریوں کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ بمباری میں 500 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ سینکڑوں بچے اسپتالوں میں زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دکھوں کی تاریکی میں یہ ننھے پھول اپنی مسکراہٹوں اور بلند حوصلوں سے امید کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے خلاف دنیا آج بھی سراپا احتجاج ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ نیو یارک میں یونیورسٹی کے طلبہ نے بڑی تعداد میں ریلی نکالی، جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں فلسطینیوں کے حق میں اسرائیلی قونصل خانے تک مارچ کیا گیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں لوگ بڑی تعداد میں فلسطینیوں سے یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکلے۔ خواتین کی بڑی تعداد نے ریلی میں حصہ لیا۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارتا میں امریکی سفارت خانے کے باہر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جنوبی کوریا میں بھی فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہوا۔ آسٹریلیا اور فرانس میں فلسطین کی حمایت میں ریلی نکالنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔ ویلکم بیک۔ سیالکوٹ کی مسجد میں فائرنگ کے کچھ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ دہشت گردی میں ملوث پورا نیٹ پر پکڑا گیا۔ شواہد سے کنفرم ہوا ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کی پریس کانفرنس، کہا ایک بدکار ملک اپنی بدبودار ایجنسی کے ذریعے دنیا کے امن کو دشمن بنا ہوا ہے۔ کوٹ کے اندر مسجد کے اندر صبح کے وقت فائرنگ کر کے کچھ افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے امیڈیٹ جواب میں ہمارے ڈی پی او سیالکوٹ اور ان کی ٹیم نے رسپونڈ کیا اور وہاں سے ہم نے ایویڈنس حاصل کی۔ کرائم سین میں ہمیں پہلے کی ایڈوانس انفارمیشن کے ساتھ یہ کنفرم ہوا کہ ایک بدکار ملک اپنی بدبودار ایجنسی کے ذریعے دنیا جہان میں اس طرح کے ایکٹ کرنا چاہ رہا ہے، لیکن اب وہ ایکسپوز ہو جائے گا۔ یہ پاکستان سے باہر پلان ہوئی، یہ ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی نے پاکستان میں بندوں کو بھجوایا۔ وہ کون سا بندہ ہے وہ آیا، اس نے کس کس سے ملاقات کی، یہ ہم آپ کو وتھ پروف دے۔ یہ فیسیلیٹیٹر، یہ ریکی کرنے والی ایکس پارٹی، یہ ریکی کرنے والی دوسری پارٹی، پہلا شوٹر، دوسرا شوٹر، تیسرا شوٹر، الحمدللہ ہم لوگوں نے نہ صرف گرفتار کیا قصور میں، پاک پتن میں، لاہور میں اور سیالکوٹ میں، بلکہ ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کے اندر نہ صرف ٹریس کیا، معلوم کیا، ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو پکڑا اور ان کے آنے والے بدبودار اور گندے اقدامات کو انشاءاللہ تعالی تھوارٹ کر لیا۔ یہ جو چوہے پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کو ہمارا بڑا صاف پیغام ہے کہ آپ کرتے رہیے، ہم تیار ہو کے اب آپ کو پوری دنیا میں ایکسپوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم اگلی پریس کانفرنس میں ثابت کر دیں گے کہ دنیا کے امن کا دشمن کون سا بدکار ملک۔ میاوالی میں تھانہ عیسیٰ خیل کے علاقے میں بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ کنڈل اور پولیس موبائلز پر حملوں کی کوشش، پولیس کی بروقت جوابی کارروائی سے دونوں حملے ناکام ہو گئے۔ ترجمان پولیس کے مطابق چیک پوسٹ کنڈل پر دہشت گردوں کی جانب سے حملے کی کوشش کی گئی۔ مشکوک افراد کی نقل و حرکت پر پولیس نے فائرنگ کی، دہشت گرد فرار ہو گئے۔ کنڈل انٹرچینج کے قریب بھی دہشت گردوں نے پولیس موبائلز پر فائرنگ کی۔ پنجاب بھر میں سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کا احتجاج جاری ہے۔ احتجاج کے باعث اسکول بند ہیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔
تحریک انصاف کی لبرٹی چوک لاہور میں جلسے کی اجازت کے لیے درخواست. لاہور ہائی کورٹ نے کسی دوسری جگہ جلسے کے لیے درخواست دینے کی ہدایت کر دی. ڈپٹی کمشنر لاہور کو درخواست پر 2 دن میں فیصلہ کرنے کا حکم. جسٹس راہیل کامران شیخ نے ریمارکس دیے. ڈپٹی کمشنر کو فیصلہ کرنے کے لیے 10-15 دن نہیں دے سکتے. الیکشن قریب آ رہے ہیں, سب سیاسی جماعتوں نے جلسے کرنے ہیں. سرکاری وکیل نے موقف اپنایا. لبرٹی چوک پر سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اجازت نہیں دی جا سکتی, یہ کسی اور جگہ جلسہ کر لیں. چودھری پرویز الہی کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس. پولیس نے پرویز الہی کے خلاف چلان جمع کرا دیا. عدالتی عملے نے ڈیوٹی جج کو آگاہ کر دیا. ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمند نے ہدایت کی کہ پرویز الہی کو 24 اکتوبر کو دیگر ملزمان کے ساتھ ATC میں پیش کیا جائے. چودھری پرویز الہی کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کیس کی سماعت 24 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی کمرہ عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر نون لیگ کو بڑی امید تھی. سپریم کورٹ کی اکثریت کا فیصلہ خوشائند ہے. فیصلے کے بعد دیکھتے ہیں کہ نواز شریف کیا بیانیہ بناتے ہیں. بتائیے گا, سنا ہے کہ اڈیالہ میں خان صاحب نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے, ٹکٹوں کے حوالے سے تجاویز مانگی گئی ہیں. وہاں سے تو ان کے ساتھ تو رابطہ ہو نہیں سکتا, وہاں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میرا آپس میں رابطہ جو ہے نا جی کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتا. PTI کے ساتھ رہیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ جیل کاٹ رہا ہوں تو ہم سب مضبوطی کے ساتھ ہیں. کوئی کسی کو گھبراہٹ نہیں ہے. اور ابھی جب الیکشن کی ڈیٹ جو کہہ رہے ہیں کہ جلدی آ جائے گی اور الیکشن کا ماحول بنے گا, سب کوئی ان شاء اللہ تعالیٰ غلطی کے بغیر تو ہاتھ باندھ کے تو الیکشن نہیں ہوتا. کھانا اس وجہ سے کافی میری طبیعت خراب ہے اور ابھی بھی بڑے مشکل سے میں یہاں پہنچا ہوں کہ وہ نکلنا ہی بڑا مشکل تھا کیونکہ فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے نا اس کا کھانے. نواز شریف وزیراعظم بن بھی گئے تو 13 سے 17 ماہ ہی چلیں گے. تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی ضمانت ہو جائے گی. فیصل وابدہ کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو. بھائی یہاں تک جو ہوئی ہے وہی 18 پولیٹیکل پارٹیاں ان کے لیڈر ہیں. ملک میں نظام کولیپس ہو گیا ہے, کولیپس نظام. اس ملک میں نظام کہاں ہے؟ اس لیے آپ ایک کانوکٹ کو ایزیوم کر رہے ہیں کہ اس کو بیل مل جائے گی. قانون کے اندر 9 مئی کے واقعے پہ آپ نے کہا, ہم نے مانا کہ بہت برا کام ہوا PTI کی طرف سے اور کنڈیم کرتے ہیں. اور بھائی جو نون لیگ ہے اس نے جہاز ہائی جیک کیا تھا ایک حاضر چیف کو اور نیچے پنجاب پولیس کا میڈل لگانے کی کوشش کی. نیکسٹ 35 ڈیز میں جمہوری نظام کے ساتھ ساتھ روپ اپ کر دیا جائے گا سب چیزوں کو. روپ اپ سے بتا بس اب یہی تو بات ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. رینجرز اور پولیس کی ہب چیک پوسٹ پر مشترکہ کارروائی. منشیات اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزمان تنویر اور جاوید کو گرفتار کر لیا گیا ہے. مزید جانیں گے نذیر شاہ سے. نذیر, ان گرفتاریوں سے متعلق بتائیے گا. بالکل, دیکھیں رینجرز اور پولیس نے کراچی بلوچستان بارڈر ہب چیک پوسٹ پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات اسمگلنگ میں ملوث بین الصوبائی گروہ سے وابستہ 2 ملزمان کو گرفتار کیا ہے. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ان ملزمان میں تنویر اور جاوید جن کو خفیہ اطلاع پر گرفتار کیا گیا, جن کے قبضے سے 3 کروڑ روپے مالیت سے زائد کی 3 کلو آئس 3 کلو چرس برآمد کی گئی ہے جو بس کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی تھی. اور ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملزمان منشیات پنجگور بلوچستان سے کراچی اسمگل کرتے تھے, جن کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان ملزمان کو بام منشیات مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ نذیر شاہ کا. بلوچستان میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن. CEO کیسکو نے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ دیا. عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں, آگاہ کریں گی. بتائیے عطیہ. جی بالکل, CEO کیسکو نے سیکرٹری داخلہ کو بلوچستان میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن کے لیے خط لکھ دیا ہے. خط میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کامیاب آپریشن کے لیے FT کی سیکیورٹی فراہم کی جائے کیونکہ پولیس اور لیویز کی سیکیورٹی جو ہے وہ غیر مؤثر ہے. پولیس اور لیویز کے اہلکار خود ہی ان علاقوں کے رہائشی ہیں اور بلوچستان کے 7 سرکلز میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن کرنا ہے. جی شکریہ عطیہ. کراچی لیاری ریکسر لائن میں کسٹم ملازم کا قتل. فوٹیج ARY نیوز نے حاصل کر لی ہے جس میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کو گلی سے گزرتے دیکھا جا سکتا ہے. آصف خان اس متعلق آگاہ کریں گے. بتائیے آصف.
ہاں جی بالکل، گزشتہ رات یہ فائرنگ کا واقعہ رونما ہوا تھا. یہ علاقہ ہے لیاری ریکسر لائن کا، جہاں پر فائرنگ کر کے کسٹم کا ملازم ہے اس کو قتل کیا گیا. اب اس کی جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ ARY نیوز کو حاصل ہوئی ہے، اور اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو ملزمان ہیں ان کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. یہ موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان تھے، جس میں سے ایک ملزم نے سر کے اوپر ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، اور جیسے ہی فائرنگ ہوئی ہے تو وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان میں بھگدڑ مچ گئی، اور یہ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے. پولیس کے مطابق جو واقعہ ہے وہ ذاتی دشمنی کا ٹارگٹ کلنگ کا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ جو مقتول ہے اس کے پاس سے کسی قسم کا کوئی سامان نہیں چھینا گیا. جو مقتول کا موبائل ہے وہ بھی ملا ہے، اور مقتول کو 5 گولیاں ماری گئی ہیں. آصف آپ کا شکریہ. کراچی جناح اسپتال میں شعبہ گائنی میں آج دوسرے دن میں متعدد آپریشنز منسوخ کر دیے گئے ہیں. انور خان سے مزید جاننے کے. انور بتائیے گا اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جی دیکھیں، بالکل جناح اسپتال کے گائنی وارڈ کے اندر آج بھی ہونے والے معمول کے پیچیدہ آپریشن منسوخ کر دیے گئے. اس کی بنیادی وجہ یہ بن رہی ہے کہ وہاں پر اسٹاف کو شدید کمی کا سامنا ہے، اور اس وقت صرف یہ 2200 بیڈ پر مشتمل اسپتال کے لیے صرف 300 نرسیں دستیاب ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 27 شعبہ جات کے اندر صرف 3 پروفیسر ہیں، بلکہ اور باقی تمام پروفیسر ریٹائرڈ ہو چکے ہیں یا انتقال کر چکے ہیں. اور اس طرح اس ہنگامی صورتحال کے پیش نظر بڑی تعداد کے اندر وہ خواتین جو کہ گائنی وارڈ کو رجوع کر رہی ہیں، انہیں یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ نجی اسپتال جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا بقیہ علاج کرائیں. تو اس وقت انتظامی بحران ہے جناح اسپتال کراچی کے اندر، جس کی وجہ سے یہ صورتحال درپیش ہے، اور اس صورتحال کے تناظر کے اندر بھی صورتحال کا نوٹس تاحال نہیں لیا گیا ہے. جی شکریہ آپ کا انور.